بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا چھٹا روزہ ہے۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے، کیونکہ جو انسان جو قوم ترقی نہیں کرتی وہ کیوں نہیں ترقی کر سکتی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا سورۃ الرعد آیت نمبر 11 پارہ نمبر 13۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے کے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں۔ دیکھو، اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرشتے نازل کیے ہیں، فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ وہ بدلی والے اس لیے فرمایا کیونکہ وہ تبدیل ہوتے ہیں صبح اور شام کو۔ صبح اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب صبح کی نماز کے وقت وہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اور شام کی نماز جو عصر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے ٹائم اس وقت تبدیل کیے جاتے ہیں فرشتے۔ اللہ پاک جو حفاظت ہماری کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے وہ ہیں جو کرامن کاتبین، جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، وہ بھی فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس لیے فرما دیا، اور آگے فرما دیا، آگے اور پیچھے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو آگے بھی ہمارے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا تھا، وہ 60 فرشتے ہر انسان کے اوپر مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے آنکھوں پر کچھ فرشتے ہیں، کچھ ہمارے کانوں پر فرشتے ہیں، کچھ ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں، برے کام کرنے سے روکتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہمارے جب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جب کوئی حادثات وغیرہ ہوتے ہیں، اس وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ فرشتے سارے ہٹ جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے فرما دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اللہ پر آگے فرما دیا کہ کسی قوم کی حالت کو میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ خود ہی کوشش نہ کریں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا یا کسی نے ہماری مدد نہیں کی، اس لیے اللہ پر یہ واضح فرما دیا، کسی قوم کی حالت کو میں نہیں بدلتا جب وہ خود ہی کوشش نہ کریں۔ جو انسان خود کوشش نہیں کرتا، وہ محنت نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ہمیں آج کے بعد یہ چیز سوچ لینا چاہیے، تب تک ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جب ہم خود کوشش کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں، ہم کوئی کام نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں، ہمارے پاس سب چیزیں آ جائیں، ہمیں یہ وہ ترقیاں، وہ کامیابیاں مل جائیں۔ ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر جو انسان خود کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرماتا۔ آگے فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب کوئی انسان محنت ہی بالکل نہیں کرتا، بالکل جیسے نکمے نکٹھو لوگ ہوتے ہیں جو کوئی محنت نہیں کرتے، اس کا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ صلہ نہیں دیتا اگر خود ہم کوشش نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی چاہے، برائی اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں نہیں چاہتا، تب اللہ تعالیٰ برائی چاہتا جب خود اپنے لیے وہ برا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اس کا حمایتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے یا کسی کو برائی دینا چاہے، کسی کو تکلیف دینا چاہے، تکلیف اللہ تعالیٰ ویسے نہیں دیتا، لیکن جو قومیں سست ہوتی ہیں، جو قومیں محنت نہیں کرتی، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ نیچے چلی جاتی ہیں، اس لیے پھر ان کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے والا بنائے اور اپنے آپ کو سمجھنے اور ہر چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔